المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله مولانا العظيم. دوستو اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس کو شریعت کے مطابق گزار کر دنیا اور آخرت کی ترقی حاصل کریں. آپ کے سامنے 2 ہفتے پہلے والدہ کے حقوق بیان ہوئے تھے. احادیث مبارکہ میں والدین کے بے شمار حقوق بیان کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اور قرآن کی آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس طریقے سے والدین کے حقوق ہیں، ایسے ہی بچوں پر والدہ اور والد کے حق ہیں. تو آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. ہر والد یہ چاہتا ہے میرا بیٹا شہزادہ بنے، ہر والدہ یہ چاہتی ہے میرا بیٹا لخت جگر بن جائے، ہم سے اعلیٰ بنے، ہم سے افضل بنے، ہم سے بہتر بنے. ہر والدین کی یہ چاہت ہے. جب یہ چاہت ہے تو کام بھی ایسے ہی کرنے پڑیں گے. تو آج کا موضوع یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیں، بچہ جو ہے ابتدا سے لے کر 7 سال تک ماں باپ کا غلام ہے. جیسا اس کو پڑھا دیا جائے گا یہ ویسا پڑھ جائے گا. 7 سال کے بعد یہ ماں باپ کا مشیر بن جاتا ہے، ماں باپ کی بات بھی مانے گا، اپنے مشورے بھی دے گا. اور 14 سال کے بعد اگر ہم نے 14 سال صحیح گزار دیے اس بچے کے ساتھ تو یہ ہمارا خادم بنے گا، دوست بنے گا، ورنہ پھر دشمن بنے گا. تم بیٹا جو ہے، بچی جو ہے، 14 سال تک اس پر ماں باپ کا حق رہتا ہے. اس سے پہلے جو تربیت ہو جائے گی بس اسی میں ڈھل جاتا ہے بچہ. تو سب سے پہلا کام والدہ کو کیا کرنا ہے، یہاں سے بات شروع ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کسی کو اولاد عطا فرمائے تو وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے بٹھا کر صرف 2 باتیں کرے کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی کی، میرا مقصد صرف یہ ہے پاک دامنی اللہ ہمیں حاصل کرے. دوسرا مقصد یہ کہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرما دی، اب میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں جو روپیہ آپ کما کر لے کر آئیں گے سب سے پہلے وہ حلال ہونا چاہیے. آج تو بیویوں کو فرصت ہی نہیں ہے، انہیں صرف یہ ہے کہ ہمارے ٹشن پورے ہو جائیں، شوق پورے ہو جائیں، میک اپ ہو جائے، کپڑے ہو جائیں. اب یہ شوہر حرام لائے، حلال لائے، ناجائز لائے، سود کا لائے، اب بیوی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اب یہ چاہتی ہیں کہ اس کا بچہ جو ہے پاکیزہ ہو، اس کا بچہ نیک ہو، اس کا بچہ اس کا تابعدار ہو. قیامت کی صبح تک یہ تابعدار نہیں ہو سکتا. تو پہلا کام بیوی کو یہ کرنا ہے شوہر پر لاگو کرے. میں 2 روٹی کھا لوں گی، ایک وقت بھوکا رہ لوں گی، لیکن جو آپ غذا لائیں گے وہ حلال ہونی چاہیے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، حرام کو چھوڑ دو، تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، ہم نے جو تمہیں اپنے فضل سے روزی عطا فرمائی اس میں سے وہ کھاؤ جو پاکیزہ ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
تو سب سے پہلی تربیت کی ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ بیوی کا ہے کہ شوہر محترم آپ میرے سر کے تاج ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، سب سے پہلا کام میں آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں، جو غذا گھر میں آئے گی وہ پاک رہے گی، حرام نہیں ہو سکتی، سود کی نہیں ہو سکتی، بیاج کی نہیں ہو سکتی، کسی بھی اعتبار سے شریعت کے خلاف غذا نہیں آنی چاہیے۔ پہلا کام شوہر کا۔ اب ابتدا ہوتی ہے ماں سے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اولاد عطا فرماتا ہے، یہ اولاد اللہ کی عظیم المرتبت نعمت ہے، اس اولاد کی قدر ان ماں باپ سے پوچھو جنہوں نے ہزار روپے خرچ کر دیے، کسی حکیم کو نہ چھوڑا، کسی ڈاکٹر کو نہ چھوڑا، کسی جو ہے عامل کو نہ چھوڑا، پھر بھی انہیں اولاد نصیب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے دے تو ماں کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ وہ کنٹرول کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی، ان کی پہلی علامت تکثرن اللعنہ، بہت زیادہ لعنت کرنے والی۔ آج کا ماحول یہ بن چکا کہ ماں جو ہے اپنے بچوں کو کوسنے دیتی ہے، ماں جو ہے اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ بچے اللہ کی نعمت ہیں، قرآن کی روشنی میں بھی یہی ہے، یہ بچے اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری یہ ہے کہ ان کو گالی دی جائے، ان کو کوسنے دیے جائے، بچہ کتنا بھی ستائے، بچہ کتنا بھی پریشان کرے، ماں کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے بچوں کو کوسنے دے یا وہ اپنے بچوں کو گالیاں بکے۔ یہاں سے شروعات ہے۔ بہت ساری مائیں تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتی، پھر چاہتی ہیں بچہ اعلیٰ بن جائے۔ تو آپ ذرا دیکھیں حضرت مریم کی والدہ کا حال دیکھیے، وہ پہلے سے اللہ سے وعدہ کرتی ہیں، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر تو نے اسے بیٹا عطا فرمایا تو اس بیٹے کو میں تیرے حوالے کروں گی، یہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، تیرے دین کا شدائی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو پیدا کیا تو ان کی ماں نے پیدا ہونے کے بعد بھی دعا نہیں چھوڑی۔ کیا دعا کرتی ہیں؟ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے میرے پروردگار میں اس بچی کو، اس کی آنے والی ساری نسلوں کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میری اس بچی کی بھی حفاظت فرمانا، اس کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمانا شیطان رجیم سے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ بچے کتنے بھی ستائیں ماں کو بد دعا نہیں کرنی۔ اگر وہ بد دعا کر رہی ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہی ہے۔ اگر اولاد نہ ہوتی تو پوری زندگی ٹینشنوں میں گزر جاتی۔ اب اللہ نے اولاد دی تو سب سے پہلی ناقدری ہے کہ ماں جو ہے کوسنے بکنا شروع کر دی۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ، جو یہ چاہتی ہے اس کا بچہ اعلیٰ بنے، سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول، کہ وہ یہ طے کرے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہیں دوں گی، اور رات کی تہجد میں، رات کی عبادات میں، رات میں جب بھی ذکر کرے، جب بھی تلاوت کرے، جب بھی اللہ کے سامنے عبادت کرے تو اپنے بچوں کی دعا کرے، اپنے بچوں کے مقام کی دعا کرے۔ لیکن آج اس طرف کسی ماں کی توجہ ہے ہی نہیں، تو وہ تو کوسنے دے گی، وہ تو گالیاں بکے گی۔ اس لیے آپ ذرا قرآن کی روشنی لیں کہ حضرت مریم کی والدہ دعا کر رہی ہیں، پھر اس دعا کو اللہ نے کیسے قبول کرا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس کی ماں کی دعا کو قبول کیا شاندار انداز میں، اور اس کو بہترین نشو نما کے اعتبار سے پروان چڑھایا، اور ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا میں اثر رکھا ہے، تو ماں کو جو ہے ہر وقت اپنے بچوں کو دعا دینی ہے، کبھی نازیبا الفاظ بچوں کے لیے نہیں نکلنے چاہیے۔ دوسری بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ ہر وقت اپنے بچوں پر احسار کیا جائے۔ حصار کیا ہے؟ ہر کوئی جو ہے پریشان رہتا ہے، بچہ بیمار ہو گیا، رات کو سونے نہیں دیتا، پریشان کرتا ہے،
ایک بہترین حصار علماء نے لکھا ہے کہ ہر ماں اس کو لازم پکڑے، رات کو سوتے وقت جب بچہ سوئے تو یہ پہلا کام یہ کرے، الحمد شریف پڑھے، آیت الکرسی پڑھے اور چاروں کل پڑھے، اس کے بعد اس کا حصار کر دے، اس کے بعد جو ہے اس بچے کو گھیر دے اور پھونک مار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی جو ہے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اپنے گھر پر پھونک دے، گھر کی حفاظت، اپنے کاروبار کی جگہ پر پھونک دے، کاروبار کی حفاظت، اپنے شوہر پر پھونک دے، شوہر کی حفاظت، اپنے بچوں پر پھونک دے، بچوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہم جو کھانا پکاتے ہیں، مائیں جو کھانا پکاتی ہیں، ہم اور آپ اس سے ناآشنا نہیں ہیں۔ یا تو کھانا پک رہا ہے بے پردہ ہونے کی حالت میں، یا کھانا پک رہا ہے گانا گاتے ہوئے، یا کھانا پک رہا ہے طرح طرح کی جو ہے کہانیاں سناتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا پکائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائے۔ کھانا کیسے پک رہا ہے گھر کے اندر؟ یا تو جو ہے سیریل کی باتیں ہو رہی ہیں، یا گانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یا بیہودہ باتیں ہو کر کھانا پک رہا ہے۔ صحابیات کا یہ معمول رہا کہ جب وہ کھانا پکاتی تھی، قرآن مقدس کی تلاوت کرتی تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں، صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب بھی روٹی پکاتی تندور کے اندر روٹی پکایا کرتی تھی، ان کی روٹی پک کر جب نبٹتی قرآن مقدس کے 3 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ تو قرآن ہر کسی کو یاد نہیں، لیکن اللہ کا ذکر تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے گھر کے کھانے کو تیار کریں، باوضو ہونے کی حالت میں کھانے کو تیار کریں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، 2 کلمے 3 کلمے بڑے آسان ہیں، 2 کلمے بڑے آسان ہیں جو زبان پر بڑا ہلکے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں جب کھانا پکائے تو بار بار پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کبھی سورہ اخلاص پڑھے، اگر ناپاکی کی حالت ہے تو کوئی سا بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا، قرآن کی تلاوت کو منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار کے الفاظ ہیں، یہ عورتیں باوضو ہو کر جو ہے ناپاکی کی حالت میں نہ اپنا کھانا تیار کر رکھی ہیں، کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب اس کھانے کو شوہر کھائے گا، جب اس کھانے کو بچے کھائیں گے، جب اس کھانے کو بچی کھائے گی، تو اس کے اندر یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے۔ یہ کھانا جب بچے کے اندر جائے گا، شوہر کے اندر جائے گا، بچے کو بھی نیک اعمال کی توفیق ہوگی اور شوہر کو بھی نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر، شوہر کے دل میں بھی اللہ اپنی محبت پیدا کرے گا، بچوں کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرے گا۔ لیکن یہ کام کرنے کسے ہیں؟ آج ماں جو ہے موبائل پر بیزی ہو چکی ہے اور پھر شکوہ کرتی ہیں کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ مانے کیسے؟ جب پرورش کا وقت تھا اس وقت ماں نے کوئی توجہ دی نہیں، اور ایسے ہی بچوں کو پروان چڑھ دیا۔ میں نے بتایا بچہ 1 سال سے لے کر 7 سال تک ماں باپ کا غلام ہے۔ علماء نے لکھا یہ جو ہے بالکل کورے کاغذ کی طرح ہے، جو 7 سال میں چڑھا دو گے ایسے ہی پوری زندگی جو ہے یہ بنتا چلا جائے گا۔ اگر 7 سال ایسے ہی گزر گئے، ماں نے غفلتوں میں گزار دیے، اب وہ کتنی بھی نصیحتیں کر لے، کتنے ہی قرآن کی آیات سنا لے، بگڑ چکا ہے۔ اس کا سدھرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے جس وقت چاہے توفیق عطا فرمائے۔ میں سبب کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں، علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ بچے کے ماڈل ہوتے ہیں، جو ماں باپ کریں گے گھر میں بچہ وہی کرے گا۔
ماں باپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گے، بچے کے کان میں جائے گی، قرآن سے محبت ہو جائے گی۔ ماں باپ ذکر کریں گے، بچے کے دل میں محبت آئے گی۔ ماں باپ جو ہے تسبیح پڑھیں گے، بچے کے دل میں محبت آئے گی۔ ماں باپ اگر جو ہے موبائل کا استعمال کریں گے، ماں باپ گالی گلوچ کریں گے، ماں باپ آپس میں جھگڑیں گے، ماں باپ آپس میں بدتمیزیاں کریں گے، تو اس بچے کے دماغ میں جو ہے یہ ساری چیزیں پیوست ہو جائیں گی۔ جیسے ہی 7 سال کے بعد اللہ اسے بولنے کی قدرت بخشے گا تو یہ ایٹومیٹک گالی بکے گا، یہ ایٹومیٹک بدتمیزیاں کرے گا، اس لیے کہ بچے کا جو دماغ ہے 1 سال سے لے کے 7 سال تک کمپیوٹر ہے۔ یہ صرف دیکھنے سے اور سننے سے چیزوں کو اپنے اندر اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ بولنے کی صلاحیت دیتا ہے تو پھر ان باتوں کا اظہار ہوتا ہے جو 7 سال تک ماں باپ نے اس کو سکھایا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ماں باپ اصل ماڈل ہیں، اور ماں باپ میں بھی ماں اصل ماڈل ہے۔ یہ جیسا پروان چڑھانا چاہتی ہے 7 سال تک چڑھا لے، 7 سال تو ماں باپ کے حوالے ہیں، اس کے بعد نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کا بچہ اعلیٰ درجے کا آدمی بنے، اس کا بچہ نیک بنے، تو اس کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کی زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچے کو اتنا قابل بناتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ بچپن ہی سے اسے بتائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو پاکی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور نصف الایمان، یہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نظیف، اللہ پاک ہے، یحب النظافہ، پاکی کو پسند۔ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پاک صاف رکھے، گرمی کے موسم میں روزانہ نہلائے، سردی کے موسم میں پاکی کی طرف توجہ، اور اپنے کمرے کو بالکل پاک صاف رکھے، تاکہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ پاکی مسلمانوں کا آدھا ایمان ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج مائیں جو ہے بچے کو ایسے پروان چڑھا رہی ہیں جیسے جانور کا بچہ خود سیکھتا ہے، خود پروان چڑھ جاتا ہے، اور پھر ارادے اتنے نیک ہیں کہ یہ بچہ ہماری خدمت کرے گا، ہماری ٹانگیں دبائے گا، ہمارے سر میں تیل ڈالے گا۔ جب پرورش خراب ہو